اب یہاں پہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جب سارے فرشتے جب آ جاتے ہیں اس رات میں، تب ایک آخری فرشتہ آتا ہے جس کا نام روح الامین ہے، روح الامین ہے، جن کو ہم جبریل امین کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام اس رات میں زمین پر آتے ہیں، والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، من کل امر، من کل امر، اور اللہ کا کچھ جو امر اور حکم اور جو فیصلہ ہے وہ لے کر آتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اب تو زمین پہ تو مطلب دنیا میں تو ہے نہیں کہ جبریل علیہ السلام آیت شریف لے کے آئیں گے۔ میری بات غور سے سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہے نہیں دنیا میں، آیت مطلب ہمارے آنکھوں کے سامنے با حیات، تو یہاں پہ تو ہے نہیں، اپنی قبر مبارک شریف میں وہ جلوہ گر ہیں، زندہ ہیں، با حیات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہتے تھے تب تک جبریل امین آتے تھے قرآن کی آیت لے کر کے، لیکن آج کی جو شب ہے، آج کی جو شب ہے، جبریل امین آتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو ساتھ میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے کون آتا ہے؟ سب سے پہلے فرشتے آتے ہیں، سارے فرشتے، ملائکۃ، اس کے بعد والروح، اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ لیلۃ القدر کی رات میں جن کے گھروں میں جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، جن کے گھروں کے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، دادا، امی، ابو، چچا، دادی، نانی، جو لوگ انتقال، جو بھی افراد انتقال کر، وہ بھی رات میں آتے ہیں، ان کی بھی روحیں آتی ہیں۔ اور جبریل علیہ السلام کیا لے کر آتے ہیں؟ دھیان سے سننا، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، مطلع الفجر کا مطلب فجر، جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے، یا جب تک فجر کا وقت، جب تک فجر کا وقت رہتا ہے، تب تک وہ فرشتے زمین پر رہتے ہیں۔ جیسے ہی سورج نکلنے والا ہوتا ہے، سارے فرشتے اور ساری روحیں اور جبریل علیہ السلام سب اوپر چلے جاتے ہیں۔ طلوع سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فرشتے زمین پر تب تک رہتے ہیں جب تک سورج نہ نکل جائے، جب تک طلوع نہ ہو جائے، مطلع الفجر، فجر کے وقت تب تک یہ فرشتے ہیں۔ اب اس میں سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے سورج نکلنے سے پہلے ہی کیوں چلے جاتے ہیں؟ قرآن شریف میں صرف 2 وقتوں کا نام زیادہ آیا ہے، والعصر اور والفجر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور والفجر ولیال عشر، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اور کچھ لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں، جو اہل معرفت لوگ ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ آج رات میں انشاءاللہ آپ لوگ کہیے، آپ لوگ با آواز کے ساتھ چلا کے زور سے کہیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ رات میں جگیں گی، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں گی؟ جو لڑکیاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی وہ تسبیح کے دانے لے کر کے کلمہ شریف پڑھیں گی؟ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا ورد کریں گی؟ کچھ لڑکیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں گی؟ کچھ لڑکیاں الحمدللہ 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 پڑھیں گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں گی؟ ان تینوں تسبیح کو کہا جاتا ہے تسبیح فاطمہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ فاطمہ میں کتنے کلمے آتے ہیں؟ 3 کلمے آتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے سبحان اللہ، دوسرا ہوتا ہے الحمدللہ، اور تیسرا ہوتا ہے اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تسبیح فاطمہ اس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں سائنس ہے، یس اس میں سائنس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کا 1000 سال، دنیا کا، دھیان سے سننا، دنیا کا 1000 سال جب بیت جاتا ہے تو آخرت میں صرف ایک دن ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ دنیا میں اگر 1000 سال ہو جاتا ہے، 1000 سال، جیسے 1 سال 2 سال 3 سال کرتے کرتے 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 600 700 800 900 اور 1000، 900 کے بعد 1000، یعنی 900 سال کے بعد 1000 سال جب دنیا کا 1000 سال جب بیت جاتا ہے تب جا کے آخرت میں ایک دن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن، یعنی یہاں کا 1000 سال، آخرت کا ایک دن، دیر آفٹر یا ہیئر آفٹر، آخرت کا ایک دن۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف کا معنی ہوتا ہے 1000، ایک، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر 1000، ہاں الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، شہر کا مطلب ہوتا ہے شہر رمضان، مہینہ، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب 1000 مہینوں سے افضل کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، وہ سب سے بہتر انسان ہے۔ تو آج رات میں انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ جو لڑکیاں قرآن بھی پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، 2 رکعت کر کے نفل نماز پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات بھی جو ہماری بات جو سن رہے ہیں وہ بھی جو ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، اور سارے لوگ جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ سب آج کی رات جو ہے کہ بہت افضل والی رات ہے، بہت فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آج کی رات میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم دن میں تھوڑا سا سو لیں، ٹھیک ہے سکون ہے، لیکن آج کی رات میں ہم سوئیں گے نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم عبادت کریں گے، اور آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو رحمت کی نظر ہے ایک دم ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں؟ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں؟ اللہ اعلان کر کے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں جاؤ کہہ دو جس کو جو مانگنا ہے آج کی رات میں مانگے اسے وہ میں دوں گا۔ صحت چاہیے آج کی رات میں مانگو، نعمت چاہیے آج کی رات میں مانگو، حلال رزق چاہیے آج کی رات میں مانگو، اور دولت چاہیے وہ آج کی رات میں مانگو۔ اگر آپ کو جو ہے کہ وہ تندرستی چاہیے آج کی رات میں مانگو، خیر و برکت چاہیے آج کی رات میں مانگو، آپ کو قرآن پاک کی جو ہے کہ صحیح پرکھ اور اس کی جو علمی اور فہمی چیز اگر چاہیے آج کی رات میں مانگو، اپنے گھر میں برکت چاہیے آج کی رات میں مانگو، امی ابو کی مغفرت چاہیے آج کی رات میں مانگو، آپ کے گھر میں والدین، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ فوت شدہ ہیں جو دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، جو اپنی اپنی قبروں میں جو جس حالت میں بھی ہیں، ان کو اگر بخشش کرانا ہے آج کی رات میں مانگو، اور کسی کے لیے غریب مسکین کے لیے مطلب کسی چیز کے لیے آج کی رات میں دعا کرو، اللہ رب العزت تجھے آج کی رات کا واسطہ، اور آپ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ تجھے لیلۃ القدر کی رات کا واسطہ، یعنی کہ لیلۃ القدر کا واسطہ۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں، رات کو عربی میں کہتے ہیں لیلہ، لیلہ کیا کہتے ہیں؟ لیلہ۔ عرب کنٹری میں کیا ہوتا تھا؟ سعودیہ عرب میں رات میں، سعودیہ عرب میں عرب کے جو عیاش لوگ تھے، عرب دیش کے جو عیاش لوگ تھے، وہ رات میں لڑکیوں کو نچواتے تھے۔ رات کے وقت لڑکیوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ جو عیاش لوگ تھے جو شراب پی کر کے لڑکیوں کو نچواتے تھے رات میں، اور گندے گندے لڑکیاں کپڑا پہن کر کے، ان عرب کے داڑھی واڑی سب رکھے ہوئے رہتے تھے، ان کے سامنے لڑکیاں جو ہے کہ ڈانس کرتی تھی، تو وہ لڑکیاں رات کو ہی ڈانس کرتی تھی۔ تو جو لڑکیاں رات میں جو ڈانس کرتی تھی ان کو کہا جاتا تھا لیلا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ لیلا، یعنی کہ لیلہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟
میری بات سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ لیلہ، یہ جو لیلہ کا جو لفظ ہے نا یہ رات سے ہے، تو وہ اب میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کی رات میں ڈانس کریں گے ہم لوگ، یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے۔ تو آپ لوگ سے دعا مطلب آپ لوگوں سے وہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج رات میں جگنا، دن میں سونا ہوگا تو سو لینا، ٹھیک ہے، لیکن آج کی رات کو ایک دم مس مت کرنا، ایک دم مت چھوڑنا، ڈو ناٹ مس ٹوڈے نائٹ، ٹو نائٹ، آج کی رات کو مس مت کرنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ انشاءاللہ کہیے انشاءاللہ تعالیٰ 27ویں شب ہے بیٹا، اس کے بعد 29ویں شب ہے، طاق راتیں ہیں اور نائٹ ہے، اس کو مس نہیں کرنا ہے بیٹا۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریے گا بیٹا دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ جس حساب سے ہم لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں آنے والے وقت میں، اور پلیز خدا کے لیے ہمارے لیے بھی دعا کر لیجیے گا کم سے کم کہ شہادت سب کی صحت اچھا رہے، اور ہاں ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کر لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ساتھ میں جتنی بچیاں پڑھتی ہیں اللہ سب کو اچھے طریقے سے تو رکھ، سب کو اچھے، پلیز ہمارے لیے بھی دعا کریے گا آپ لوگ، صحت کے لیے کریے گا، کیونکہ سنیے جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک انشاءاللہ میں اور اچھا پڑھاتا رہوں گا، میں اگر ختم ہو جاؤں گا اللہ اگر بلا لے گا اپنے پاس تو پھر دیکھتا ہوں پھر کوئی اللہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے کھول دیتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی چیز کا میں کر رہا ہوں، تو اور ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ نے بہت اچھا کل قرآن شریف مکمل بھی کیا اور کل سنایا بھی ہے، اور ماشاءاللہ یہ لڑکی نے بھی بہت اچھا پڑھا ہے، اور عالیہ کو انشاءاللہ جو گفٹ ملے گا، تحفہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، 28 تاریخ کو ملے گا ان کو تحفہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے 11 قرآن سے زیادہ جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے ماشاءاللہ، اور صبا کو بھی انشاءاللہ تحفہ ملے گا، اور باقی بہت جتنی بچیاں ہیں سب کو انشاءاللہ تعالیٰ تحفے پیش کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو الوداع کا جو دن ہوگا جمعہ کے دن آپ لوگ ساری بچیاں اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں گی الوداع والے دن، صرف نئے کپڑے پہن کر کے، چمک چاندنی والی چیزیں پہن کر کے، صرف یہ نہیں کرنا ہے، نئے کپڑے پہن کر کے بھی ٹھیک ہے، پاک صاف رہ کر کے اچھے طریقے سے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، سلیقے والے ہونے چاہیے، بے ڈھنگے نہیں، آواز نہیں، بے ڈھنگے کپڑے نہیں، اچھے کپڑے پہن کر کے، قمیض اور شلوار اچھے ایک دم ادب والا کپڑا پہن کر کے، دوپٹہ اچھا ہونا چاہیے، آپ لوگ ایک دم پردے میں رہیں، وہ کر کے خوب درود پاک پڑھیے گا الوداع والے دن، اور خوب روئیے گا کہ رمضان الوداع والے دن پڑھائی کیوں ہوگی، جمعہ ہوگا نا اس دن، آپ تو بلائے تھے، میں بتاؤں گا نا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ چلیے ویڈیو بند کریے، تو ٹھیک ہے، آپ لوگ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ کوشش کریں گی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ میری آواز اگر سن رہے ہیں تو سنیے، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا لائک کریے اور شیئر کریے، اور شب قدر کی رات اور لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت بیان کریے، اور مجھ سے جو ہو سکا اگر مجھ سے کہنے میں کوئی غلطی ہو تو پلیز جو علماء کرام میری آواز کو اگر سن رہے ہوں یا جو اہل علم حضرات جو سن رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مجھ سے کوئی بھی ایک لفظ بھی اگر گناہ یا سرزد ہوا ہے بولنے میں تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ناچیز کو کہتے ہیں محمد شہادت حسین، میرا ایک چینل ہے اقرا بسمی کے نام سے ہے، اس چینل کو آپ لوگ لائک کریے، سبسکرائب کریے، اور اگر کچھ بھی اگر بولنا ہے تو آپ لوگ جو ہے کہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔